فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والثناء علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا و نبینا بالقاسم محمد وَلَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة۔ صلوات پڑھیں محمد محمد و آل محمد علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے، شہدائے کربلا علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مومنین اور مومنات عالم کی حفاظت سلامتی کے لیے، زائرین امام حسین علیہ السلام کی سلامتی کے لیے، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام کی سلامتی اور حفاظت کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہتے ہیں کہ صلوات پڑھنے سے کینہ اور کپٹ دور ہوتا ہے، اور ایک مولانا بتا رہے تھے، میں نے تحقیق نہیں کی اس سلسلے میں، جنت میں جنتیوں کا جو مہر ہوتا ہے حوروں کے ساتھ جب شادی ہوتی ہے، وہ ایک صلوات پہ ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لیکن جی یقیناً جزاک اللہ۔ پہلے تو آگے جوان بیٹھتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بزرگ آگے ہمارے بیٹھتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیے جناب، کہ ہماری ماں بہنیں ناراض نہ ہو جائیں، یہی آپ کی بیویاں جنت میں حوریں بن کر آئیں گی، حوروں سے زیادہ حسین ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سب برابر۔ عزیزان گرامی، سلسلے عزا کا یہ محرم کا عشرہ اور اس عشرے کی ہماری یہ مجلسیں، جس کا عنوان کلام ہے دور حسین علیہ السلام اور دور حاضر،
امام حسین علیہ السلام کا زمانہ اور آج کا زمانہ، کہ 1400 سال کے بعد کیا حالات میں فرق آیا ہے، بہتری آئی ہے، یا انسان وہی ہے جو کل کی طرح تھا؟ ظاہری طور پر نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں. اس زمانے میں سیل فون نہیں تھے، اس زمانے میں سیل فون آ گئے ہیں. اس زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، آج کر لی ہے. ٹھیک، اس وقت نہ کمپیوٹر تھا، نہ لیپ ٹاپ تھا، ٹھیک ہے، نہ یہ کمیونیکیشن کی سہولتیں تھیں، نہ جہاز تھے، نہ آسانیاں تھیں، نہ ترقیاں تھیں وغیرہ. لیکن کیا انسان بھی اسی طرح سے ہے کل کی طرح کہ اس کا ضمیر بک گیا ہے، حس اس کی مٹ گئی ہے، یا یہ کہ نہیں صاحب بہتر ہو گیا ہے، اس کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، وہ حق کے لیے آگے آنے کے لیے تیار ہے اور حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ یا آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے اور آج بھی وہی ہو رہا ہے جو کل ہو رہا تھا؟ تو پھر ظاہر ہے امام کے ظہور میں تاخیر ہو سکتی ہے. اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی، جب تک پیاس نہیں بڑھے گی، جب تک تیاری نہیں ہوگی، جب تک تڑپ نہیں ہوگی امام کے ظہور کے لیے، تو اس میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، تاخیر ہو سکتی ہے. تو عزیزان گرامی، تو ہم یہ گفتگو کرتے آ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے، غور کیجئے گا، معجزے کی کیا تعریف ہے؟ بولیے، معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جو انسان کے بس میں نہ ہو. ٹھیک، جو اللہ نبی سے یا امام معصوم علیہ السلام سے کرواتا ہے، وہ کام جو عام آدمی کے بس میں نہیں ہے. اوکے، سب سے بڑا معجزہ کیا ہے بھائی؟ کہ 1400 سال کے پہلے اگر دیکھے گا، ہم حق پر نہ ہوتے، ہم حق پر نہ چل رہے ہوتے، حق ہمارے ساتھ نہ ہوتا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب صرف مردوں میں ایک مرد اور بچوں میں ایک بچہ، ہمارے چوتھے امام اور پانچویں امام 2 ہی بچ گئے تھے، باقی سارے مرد شہید ہو گئے تھے. ٹھیک، عورتیں تھیں، خواتین تھیں، بچیاں تھیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے مذہب کا نام و نشان مٹ جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کربلا کے بعد زیادہ آہستہ آہستہ سے شعور جاگا اور جذبہ جاگا، اویئرنیس آئی، اور کرتے کرتے آج دنیا میں سب سے زیادہ جو قوم پہچانی گئی ہے وہ شیعہ قوم ہے. سب سے زیادہ جو فوکس میں ہے، جو میڈیا کی زینت بھی بنی ہوئی ہے، اور جس پر بڑی گفتگو ہو رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں، تحقیقیں ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے غم کو، ان کے ذکر کو مناتے ہوئے، کرتے ہوئے چلے آ رہے 1400 سال سے. ایسے ایسے حالات، ایسے ایسے مسائل، ایسے ایسے مشکلات، ایسے ایسے چیلنجز، ایسے ایسے دباؤ، ایسے ایسے جو ہے نا وہ سختیاں جھیلتے ہوئے، مصیبتیں دیکھتے ہوئے آئے، اور آہستہ 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 اتنے طاقتور ہو گئے کہ آج ان کو للکارنا آسان نہیں رہے گا کسی کے لیے بھی. بہت فرق آ گیا. ٹھیک، عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیے جو بات میں آپ کی خدمت میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کہ کل کیا حالت تھی کہ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے تھے اپنے زمانے میں. وہ زمانہ دور علی، دور حسین. اب دیکھیے گا دور حاضر کیا ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ زمانے نے مجھے اتنا گرایا کہ میرے نام کے ساتھ معاویہ کا نام جوڑا گیا، میرے نام کے ساتھ معاویہ کا نام لیا جانے لگا اور لیا جا رہا ہے. کہاں علی مولود کعبہ، زوج زہرا، ابو الحسنین، داماد پیغمبر، ساقی کوثر. اب اندازہ لگائیے گا، وہ علی کہ جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری توجہ ہے، کہ ارشاد فرمایا علی، اللہ نے مجھے 3 چیزیں عطا کی ہیں جس میں تم شریک ہو.
اللہ نے مجھے 3 چیزیں عطا کی ہیں جس میں تم شریک ہو، اور اللہ نے تم کو 3 ایسی چیزیں عطا کی ہیں کہ جس میں کوئی شریک نہیں ہے، جس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ مجھے اللہ نے لواء الحمد عطا کیا اور تم اس کے اٹھانے والے ہو۔ اللہ نے مجھے کوثر عطا کیا اور تم ساقی کوثر ہو۔ اللہ نے مجھے جنت عطا کیا اور تم جنت کے بانٹنے والے ہو۔ 3 چیزیں اللہ نے مجھے عطا کی اور تینوں میں تم شریک ہو، لیکن یہ عالی 3 ایسی چیزیں اللہ نے تم کو عطا کی کہ جس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ پہلی چیز میں فرمایا اللہ نے تم کو مجھ جیسا سسر عطا کیا اور کسی کو عطا نہیں کیا۔ میرے سسر تو بہت ہیں لیکن تمہارا سسر میں ہوں۔ مجھ جیسا سسر کسی کو نہیں ملا، تم جیسا سسر کسی کو نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز میں فرمایا اللہ نے تم کو فاطمہ جیسی زوجہ عطا کی اور اللہ نے تم کو حسنین جیسے بچے عطا کیے۔ وہ علی، اس کے ساتھ معاویہ کا نام لیا جانے لگا۔ اب دیکھیے گا کیسے حالات ہو گئے تھے، وہ دور کیسا تھا، آج کا دور کیسا ہے۔ آج الحمدللہ مناظرہ ہوتا ہے، اوپن ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، جواب دیے جاتے ہیں۔ کس ایک زمانہ تھا کہ 70,000 ممبروں سے اور 70 سال تک علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بولا جا رہا تھا، سب و شتم کیا جا رہا تھا۔ کتنی 2 نسلیں گزر گئیں، ٹھیک ہے، اور نسلیں بڑی ہوئی، یہ سنتے ہوئے کانوں سے اپنی نماز جمعہ کا حصہ بن گیا تھا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بولنا۔ لیکن اللہ نے کرنا آج لاکھوں ممبر سے علی ابن ابی طالب کے فضائل سنائے جا رہے ہیں۔ ارے حیدری دیکھیں نا، اور فخر کے ساتھ بوانگے دہول ڈرے بنا، اور میڈیا میں ہر جگہ حق چڑھ کر بولتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حق کی طاقت یہ ہے کہ حق ڈرتا نہیں ہے، ٹھیک۔ اچھا پھر سنیے ایک اور مرتبہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ حق جو ہے نا سر چڑھ کر بولتا ہے، وہ ڈرتا نہیں اور دبتا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ اب آپ دیکھیے کیا حالات تھے اس وقت جب ہرکا لشکر نلکے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، اور اس کے بعد جو گفتگو ہوئی، تبادلہ خیال ہوا، اس کے بعد نماز ادا ہوئی، امام حسین علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی۔ اتنے میں ایک شخص آیا دور سے ابن زیاد کا خط لے کر، اور اس نے ہر کو خط دیا، اور وہ تھا قبیلہ بنی کندہ سے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک صحابی تھے آپ کے جن کا نام تھا ابو شعشع کندی۔ ابو شعشع کندی ابو شعشع کندی نے دیکھا کہ ان کے قبیلے ایک آدمی یزید کے لشکر کا حصہ ہے، اس کا فوجی ہے۔ ان کو بہت تکلیف ہوئی، گاؤں والا تھا، قبیلے والا تھا، برادری کا آدمی تھا، تو آگے بڑے سمجھانے کے لیے، ہدایت کرنے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے، امام حسین علیہ السلام کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کے امام حسین ابن علی اور میرا امام اور لیڈر یزید ابن معاویہ۔ آپ اندازہ لگائیے گا لوگوں کی مینٹالٹی کتنی گری ہوئی تھی، لوگوں کے سوچنے کا انداز کتنا تھا، اس زمانے کی سطح فکر کتنی تھی، لوگوں کی معلومات کتنی تھی۔ لیکن اللہ اکبر، اس زمانے بھی ایسے تھے علی والے، اور آج بھی ہیں الحمدللہ، ایسے تھے علی والے کہ معاویہ کے دربار میں حضرت علی علیہ السلام کے صحابی تھے جن کا نام تھا زرار ابن زمرہ، ٹھیک ہے۔ تو زرار جو تھے ان سے معاویہ نے کہا کہ آپ علی کی فضیلت میں کچھ کہیے۔ زرار نے کہا رہنے دو، مجھے معاف کرو، مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ اصرار بڑا تو زرار نے وہ قصیدہ پڑھا معاویہ کے دربار میں مولا علی علیہ السلام کا۔ دیکھے گا، یاد رکھے گا، اپنی محفلوں میں فضائل کو سنانا آسان ہے، تختے دار پر بھی جا کر ذکر علی کرنا مشکل کام ہے۔
اور وہ بھی جب مولا نے کہا تھا میثم تمار سے، میثم اس درخت کے اوپر تمہیں پھانسی دی جائے گی، جب تک زندہ رہے درخت کو پانی دیتے رہے کہ درخت سوکھ نہ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے معیار. علی کا ذکر ہو رہا ہے تو زرار نے کہا کس کے بارے میں تو نے مجھے پوچھ لیا؟ جو علی شجاعت میں اتنا عظیم تھا، وہاں اللہ کے خوف میں لرزہ براندان تھا. کام جاتا تھا جب محراب عبادت میں جاتا تھا. کہا اے معاویہ کہ ہم بغیر ڈرے جھجکے علی بن ابی طالب سے سوال کرتے تھے تو مولا فوراً ہمیں جواب دیتے تھے. علم و حکمت کے چشمے اس طرح سے پھوٹ پھوٹ کر نکلتے تھے کہ جس طرح سے چشمے کے فوارے سے پانی نکلتا ہے. کہا ہے معاویہ علی کو دنیا سے اتنی وحشت تھی، اتنی دوری تھی دنیا سے کہ آپ فرماتے تھے دنیا کسی اور کو جا کر دھوکہ دینا، اس لیے کہ میں نے تم کو 3 مرتبہ طلاق دے دی ہے، اور اس طلاق کے بعد رجوع کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کہ معاویہ علی کا لباس معمولی، علی کی خوراک معمولی، وہ یتیموں کا خیال کرنے والا، وہ مسکینوں کا خیال کرنے والا، وہ بیواؤں کا خیال کرنے والا، وہ غریبوں کے ساتھ راتوں میں بیٹھ کے کھانا کھانے والا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک اور ایک اور واقعہ ہے، کتابوں میں ہے، کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ سب نے پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا ہے، اور آج بھی اتفاق سے میں نے گیپ اندازہ لگایا کہ واقعہ ہے موجود. اور واقعہ کیا ہے؟ دربار معاویہ ہی کا ہے. سنیے گا، دیکھیں میں نے اس سے پہلے اشارہ کیا تھا تھوڑا سمجھانے کے لیے، نوجوان بچوں کو یاد دلانے کے لیے. اب زبیر ابن عوام جو تھے، زبیر، ایک طلحہ ہیں ایک زبیر، ٹھیک ہے، یہ دونوں محترم شخصیتیں مسلمانوں کی. زبیر ویسے شروع میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ میں تھے، شروع میں، ٹھیک ہے. مولا علی علیہ السلام کو حکومت ملنے کے بعد، ٹھیک ہے نا، چونکہ ان کو عہدہ نہیں ملا وہ مخالفین میں ہو گئے، ورنہ اس وقت تک وہ علی علیہ السلام کے ساتھ میں تھے. خاص کر شروع میں جب مسئلہ پیش آیا تھا اور حکومت وقت کے ساتھ مولا علی علیہ السلام نے ان کے خلاف احتجاج کیا تھا، تو جو 2-4 لوگ تھے جو حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے، ان میں زبیر تھے، پھپھو کے بیٹے، سگی پھپھو کے بیٹے، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب عبداللہ علیہ السلام، جناب زبیر کے سگے ماموں، ٹھیک ہے، ان کی والدہ حضرت علی علیہ السلام کی سگی پھوپھی. لیکن ایک مسئلہ ان کے ساتھ یہ تھا کہ یہ رسول خدا کے جہاں بھائی تھے وہاں ساڑو صاحب بھی تھے، بڑے ساڑو تھے. حضرت رسول چھوٹے تھے، خلیفہ اول کی جو بیٹی تھی وہ رسول خدا کی زوجات میں سے ایک زوجہ تھی، تو ان کی جو بڑی بہن تھی وہ زبیر کی بیوی تھی. ہوگی بات تمام. تو وہ زوجہ سالی تھی، چھوٹی سالی تھی حضرت زبیر ابن عوام کی، ٹھیک. تو زبیر کے جو بیٹے تھے عبداللہ ابن زبیر، تو وہ ٹھہرے بھانجے، ٹھیک ہے. تو وہ جب جنگ جمل برپا ہوئی تھی تو وہ خالہ کے ساتھ تھے، زبیر بھی اپنے سالی کے ساتھ تھے. لیکن مولا علی علیہ السلام نے حدیث یاد دلا کر سمجھایا تھا، تو چھوڑ کر جا رہے تھے کہ کسی نے حملہ کر دیا، ان کی ہلاکت ہو گئی راستے میں. اچھا، اس جنگ جمل میں مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عدی ابن حاتم، جناب حاتم طائی کے بیٹے، ٹھیک ہے. حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ہو گئے، صحابی میں سے تھے، اصحاب میں سے تھے. جنگ جمل میں جنگ کے دوران ایک تیر آ کر ان کی آنکھ میں پیوست ہو گیا اور ان کی ایک آنکھ شہید ہو گئی، ٹھیک. اور ان کے 3 بیٹے تھے، تینوں کے تینوں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور جنگ صفین میں معاویہ کے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے. 3 بیٹے تینوں شہید ہو گئے تھے. ایک کا نام تھا طارف، ایک کا نام تھا طریف، ایک کا نام تھا طرفہ، ٹھیک. حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. معاویہ کا زمانہ، وہ کسی کام سے شام گئے ہوئے تھے کہ دربار میں تھے،
کہ وہاں اتفاق سے عبداللہ ابن زبیر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور مجمع ہے، لوگ ہیں، دربار ہے، کھچا کھچ، معاویہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر نے زخموں کو تازہ کرنے کے لیے چھیڑخانی شروع کر دی۔ کس کے خلاف؟ جناب عدی ابن حاتم کے خلاف۔ پوچھا، اے عدی، یہ جو آنکھ تمہاری، اس نے کہا ضائع جو ہو گئی، یہ کب ہوئی؟ یہ ضائع کیسے ہوئی؟ اب یہ عادی تھے حضرت علی علیہ السلام کے صحابی۔ کہا یہ اسی جنگ میں ہوئی جس جنگ میں تیرا باپ بھاگتے ہوئے مارا گیا تھا۔ سنیے گا، اب پھر تانا طنز دیتے ہوئے عبداللہ ابن زبیر نے کہا کتنا اچھا چہرہ تھا، اس زخم کی وجہ سے کتنا برا لگ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ جواب میں کہا، میدان مرد وہ ہوتے ہیں جو تیر اور تبر کو سامنے اپنے سینے پہ لیتے ہیں، اور جو نامرد وہ ہوتے ہیں جو بھاگتے ہوئے پیٹھ میں زخم کھاتے ہیں۔ کہا میں مرد میدان ہوں، میں نے تیر کھایا ہے تو سامنے سے کھایا، لڑتے ہوئے کھایا ہے۔ اس کے بعد پھر اکسانے کے لیے علی علیہ السلام کے خلاف کچھ بلوانے کے لیے، کچھ کہلوانے کے لیے اس نے ایک اور جملہ کس دیا عبداللہ ابن زبیر نے، ٹھیک، اور یہ کہہ دیا کہ کتنی بے انصافی کی علی علیہ السلام نے تمہارے ساتھ، کہ تمہارے تینوں بچے شہید ہو گئے، مارے گئے، اور حسنین بچ گئے۔ ایک مرتبہ الٹ کر جواب میں کہا، بے انصافی تو میں نے کی ہے کہ علی شہید ہو گئے اور میں آج تک زندہ ہوں۔ عزیزان گرامی، جب تک ایسے لوگ نہیں ہوں گے امید قوم میں نہیں پیدا ہوگی۔ دیکھیے آج میں یہ بات کہنے کے لیے جا رہا ہوں، اچھا مجھے بتایا گیا ہے کہ ماتم جو ہے نماز کے بعد ہوگا۔ آج سے ماتم، شاید کل سے مجلس بھی چینجز آئیں گے، وہ فالو کریں گے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ میں نے بتا دیا آپ کو کہ ایک صلوات سے حور سے شادی ہو جاتی ہے، حور العین سے، کہاں اس میں جنت میں، تو صلوات کو بلند آواز میں پڑھیا نا محمد وآل محمد پر۔ ٹھیک، اب آپ سنیے عزیزان گرامی، جو بات میں عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہاں کے نسل کے لیے، یہاں کے جوانوں کے لیے، اب ظاہر ہے بہت سارے آپ میں سے وہ ہیں جو 30-35 سال سے یہاں ہیں، کچھ وہ ہیں جو 20-25 سال سے ہیں، کچھ وہ ہیں جو 15-10 سال سے ہیں، 10-15 سال سے ہیں، کچھ بہرحال یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ اب آپ میں سے شاید جو ہے نا 1% ہوں گے جن کو پتہ نہیں توفیق نصیب ہوگی یا خود سے توفیق مانگ کر واپس جا کر وہاں زندگی کرنا چاہیں گے، مجھے نہیں معلوم۔ اب تو پیر یہاں پر اچھے خاصے دھنس گئے ہیں، تو اب بچوں کی زندگیاں ہیں، اب ایسا کریں کہ یہاں کے ماحول کو اسلامی بنائیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مرحوم آیت اللہ استاد محسن قراتی میرے استاد ایک جملہ کہا کرتے تھے، یہ کبھی کبھی میں سگریٹ پینے والوں کے لیے دل کرتا شاباشی دوں ان کو۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہاں جہاں جاتے ہیں 4 آدمیوں کو اپنا ہم خیال بنا لیتے ہیں، اور جتنے ہمارے مذہبی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان دوسروں کو اپنا ہم خیال کم بناتے ہیں بلکہ ان کے ہم خیال ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے آپ ہم خیال مت بنیے، اور ان کو اپنا ہم خیال بنا لیجئے۔ یہ ہو سکتا ہے اس وقت ہوگا جب آپ کو اپنے مذہب پر یقین ہوگا، جب آپ کو اپنے اللہ کی کتاب پر یقین ہوگا، جب آپ کو اللہ کے دین پر یقین ہوگا۔ دین پر یقین اس وقت ہوگا کہ جب آپ کی امیدوں کا مرکز اللہ کی ذات ہوگی، جب اللہ کی رحمت سے آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ اسی بات پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ اور وہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ شیطانی لشکر کا مزاج ہے، شیطانوں کا مزاج ہے، ابلیس کا مزاج ہے، اہل ابلیس کا مزاج ہے کہ لوگوں کو نا امید کراتے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلا کر اور حوصلہ شکنی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، منفی گفتگو، منفی باتیں کرا کر جو ہے نا نا امیدی بڑھاتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے نا امیدی کفر ہے، رحمت خدا سے مایوسی جائز نہیں ہے، کفر ہے۔
اللہ نے کھلے لفظوں میں کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، وہ لمبی داستان، میں نے 3-4 میرے بڑے مشہور اشعار ذکر نہیں کرنا چاہا، خود کی ستائی جائز نہیں ہے۔ ایک ہجرت پر، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور 2-3 اشعار امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہ جن کی زندگی کو، جن کے قصے کو، جن کے جناب سورے کو بہترین سورہ قرار دیا اللہ نے، ٹھیک؟ تو اب مجھے بتائیے، جب بچوں کو تیار کر کے بھیجا یوسف علیہ السلام کی تلاش میں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، بیٹو اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، بچوں کو یقین تھا، 10 بھائیوں کو یقین تھا کہ ہم نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اب یوسف نہیں ہے زندہ۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر بھیڑیے نے میرے بچے کی جان لے لی ہے، یہ کتنا مہربان بھیڑیا تھا کہ میرے بچے کے کپڑے اتار کر جو ہے نا اس نے میرے بچے کی جان لے لی۔ کرتے میں تو خون لگا ہوا ہے لیکن کرتا پھٹا ہوا نہیں ہے، لباس پھٹا ہوا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک، علم غیب جو بھی الہامی کیفیت اس سے ہٹ کر بھی ظاہری طور پر یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ بات قابل ہضم نہیں تھی، قابل قبول نہیں تھی۔ لیکن یہ 10 بھائی جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا وجود ختم ہو گیا۔ دیکھیے گا، سنیے، ہماری روایتوں میں امام زمانہ علیہ السلام کو کئی انبیاء سے تشبیہ دی گئی ہے، ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام کو یوسف یعقوب کہتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کو یوسف زہرا کہتے ہیں۔ وہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو سب سے زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ ان کو بھی غیبت ہوئی تھی، ان کو بھی غیبت ہوئی، ٹھیک ہے، اور ادھر بھی نا امیدی تھی ان کے بھائیوں کی طرف سے، یہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نا امیدی حد تک پہنچ رہے ہوں گے، لیکن یعقوب علیہ السلام کی پیروی میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو زیادہ امید ہوگی، ٹھیک۔ ادھر کردار یوسف علیہ السلام سے متاثر ہو کر، انصاف یوسف علیہ السلام سے متاثر ہو کر، علم یوسف علیہ السلام سے متاثر ہو کر، ان کی تدبیروں، ان کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر، وقت کے بادشاہ نے پوری حکومت ان کے حوالے کر دی، ظاہری طور پر غلام کی زندگی بسر کرنے والا مصر کا حاکم بن گیا، مصر کے حد تک حاکم بن گئے یوسف علیہ السلام۔ امام زمانہ علیہ السلام کائنات کے حاکم بن جائیں گے۔ اچھا پھر سنیے، یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے بھائی نہیں پہچان پا رہے تھے اور یوسف علیہ السلام انہیں پہچان رہے تھے۔ بالکل اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام ہمیں پہچان رہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں حسب و نسب سے جانتے ہیں، ہمارے احوال سے واقف ہیں، وہ غافل نہیں۔ اور خود فرمایا امام زمانہ علیہ السلام نے کہ ہم تمہارے حالات سے غافل نہیں ہیں، اور فرمایا اگر ہماری توجہ تم پر نہ ہوتی تو دشمن تمہیں ختم کر چکے ہوتے اب تک۔ تمہارا ختم نہ ہونا، تمہارا زندہ رہنا، تمہارا سالم رہنا، تمہارا عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنا، وہ ہماری توجہات کی وجہ سے ہے۔ ہاں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو آپ کو یاد دلائیں گے کہ تم ہم سے فلاں جگہ ملے تھے، فلاں جگہ شریف یاب ہوئے تھے ہماری زیارت سے، تب آپ کو یاد آئے گا، اچھا ہاں یہ امام زمانہ علیہ السلام تھے جو ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ اسی طرح سے یوسف کے بھائی دیکھ رہے ہیں لیکن یوسف کو نہیں پہچان پا رہے، جب تک یوسف نے خود نہیں پہچنوایا، اور جب تک یوسف علیہ السلام نے خود یہ نہیں کہہ دیا۔ تمہیں یاد ہے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ اس سوال کی وجہ سے جھٹکا سا ان کو لگا، اور یوسف علیہ السلام نے جو ہی مسکرایا، ان کی مسکراہٹ سے، ان کی دانتوں کی چمک سے، اس سفیدی سے سمجھ گئے یہی یوسف ہے، اس لیے پوچھا انتا یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ ٹھیک ہے، مل گئے یوسف، ایسی حالت میں ملے کہ حاکم کے طور پر، اور بڑے استقبال میں بیٹے نے باپ کو ویلکم کیا مصر میں، اور باپ کی بینائی پلٹ آئی،
खोई हुई बीनाई, आंखों की ज़ाया शुदा रोशनी वापस आ गई, सिर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को चेहरे पर पड़ने के बाद, चेहरे से मलने के बाद। अल्लाह अकबर, ये कुर्ते का एजाज है। अब फ़ख्र यूसुफ का क्या एजाज होगा, अज़ीज़ान गिराम अंदाज़ा लगाएं। बस मैं आ गया मसाहिब की तरफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा हो गए एक अरसे के लिए। कहीं ना कहीं से इसका अंदाजा था याकूब अलैहिस्सलाम को कि वो जिंदा है, लेकिन जुदाई इतनी, फिराक पिसर में पिदर इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि आंखों की बीनाई खत्म हो गई और वो नाबीना हो गए। इसीलिए जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से उनके एक सहाबी मिनहाल ने कहा, मौला कब तक आप रोएंगे? तो क्या कहा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने? आपने फरमाया था, मिनहाल तुमने इंसाफ नहीं किया। एक यूसुफ की जुदाई पर याकूब इतना रोए कि आंखों की बीनाई खत्म हो गई। अरे करबला में तो मेरे 18 यूसुफ शहीद हो गए। हालांकि यूसुफ जिंदा थे, यूसुफ की शहादत वाकई नहीं हुई थी, लेकिन सिर्फ फिराक की वजह से, जुदाई की वजह से बाप रोते रहे। और करबला में 18 यूसुफ को, अल्लाह अकबर। अली अकबर की शाम की औरतों ने कहा, अली अकबर अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर को देखकर, हजरत कासिम अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर को देखकर क्या कहा था शाम वालियों ने? ऐ काश इनकी माएं मर गई हों। इतनी खूबसूरत बच्चों के सर कटे हुए कैसे देख सकती है कोई माँ? देखिए, और उस माँ से पूछिए कि जिसके लिए जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, जिनके लिए कहा था, फरमाया था, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में रुबाब ना हो, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में सकीना ना हो। हाय हाय हाय। तो जब तक जिंदा रही वो जला हुआ झूला लेकर अपने बच्चे को याद करती रही। 6 माह बच्चा। करबला की दास्तान भी बड़ी अजीब और गरीब, बड़ी मजलूम दास्तान है। यहां तक कि गैर मुसलमान भी लिखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत के लिए 2 सनदें काफी हैं। एक उनकी बेटी शाम में शहीद की गई और एक उनका बेटा अली असगर करबला में शहीद किया गया। अजरकुम अल्लाह। अंदाजा लगाएं, 3 दिन से भूख है, प्यास है, और बीबियां प्यासी हैं, और जितने असहाब व अंसार थे, जितने अकरबा, जितने अजीज थे, सब शहीद हो गए थे। देखिए, हमारे उलमा एक जुमला कहते हैं, वो कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबसे आखिर में शहीद हुए। उसकी वजह यह बयान करते हैं, कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सब्र चूंकि सबसे ज्यादा था, इसलिए सबसे आखिर में शहादत नसीब हुई। लेकिन सवाल यही करते हैं कि उस अली असगर का सब्र कितना था कि नन्हा सा बच्चा 6 माह, जब करबला में सब शहीद हो गए, बाबुल हवाइज है अली असगर, थोड़े वक्त के लिए अल्लाह की बारगाह में मुतवज्जो हो और मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता देकर, शुहदाए करबला का वास्ता देकर, और बाबुल हवाई जनाब अली असगर का वास्ता देकर, उनकी वालिदा गिरामी जनाब रुबाब का वास्ता देकर अपने बच्चों के हक में दुआ करें कि अल्लाह
ہمارے بچوں کو سلامتی عطا کرے. بی بی فاطمہ زہرا کی دعائیں لگے. اللہ اکبر. اس لیے کہ کربلا میں فاطمہ کا گھرا بھرا گھر لٹ گیا, گلشن فاطمہ اجڑ گیا. عزادارو, حسین نے کہا خدایا جو کچھ میرا تھا میں نے تیرے راہ میں دے دیا, اب خیمے میں تیرے رسول کی نواسی کا ہے, تو جانے تیرے رسول کی نواسی جانے. اتمام حجت کے طور پر فرمایا حل من ناصر ینصرنی حل من مغیث یغیثنی. ارے کوئی ناصر ہے جو میری نصرت کرے, ارے کوئی فریاد رسے جو میری فریاد رسی کو پہنچے. اتنے میں کیا دیکھا, خیمے سے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے. آقا حسین نے پوچھا بہن زینب خیمہ میں خیریت تو ہے, کیا کوئی بچہ مر تو نہیں گیا پیاس کی وجہ سے؟ اجرکم اللہ. اللہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں بہوں کی گودیوں کو آباد رکھے. اے خدا, اے امام زمان, اے مولا, یا آپ کے شیعہ, یا آپ کے چاہنے والے, یا آپ کے جد کے حسین کا ماتم کرنے والے یہاں جمع ہوئے, زینبیہ میں جمع ہوئے. یہ کنیزیں آپ کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ غلام آپ کے حضور تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. مولا ہم گنہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم رحم کے قابل ہیں, ہمارے حق میں معافی دلوائیے, ہمارے حق میں دعا فرمائیے کہ ہمارا انجام اچھا ہو, ہم حسینی لشکر میں رہیں, ہم صراط مستقیم پر باقی رہیں. آئے مولا امام زمانہ, آزادارو آئیے چلتے ہیں کربلا کہ جہاں حسین ابن علی آئے. کہا بہن زینب علی اصغر کو میرے حوالے کر دو, اے رباب علی اصغر کو میرے حوالے کر دو, میں بچے کے لیے پانی لے کر آتا ہوں, شاید کسی کو رحم آ جائے, اے شیرخوار بچے پر رحم آ جائے. اب آگ کے اندر چھپائے ہوئے خیمے سے باہر آئے. حمید ابن مسلم کا یہ کہنا ہے, وہ کہتا ہے ہمیں لگا کہ حسین قرآن لا رہے ہیں, قرآن کے ذریعے فیصلہ سنانا چاہتے ہیں, قرآن کو حاکم بنانا چاہتے ہیں. ہم نے دیکھا قرآن صامت کے بجائے قرآن ناطق کا بیٹا علی اصغر تھا. ایک مرتبہ ہاتھوں میں علی اصغر کو لیا. اے قوم اشقیہ, تمہارے سامنے اگر حسین گنہگار ہے تو اس معصوم بچے نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. آپ نے غضب کا ایک جملہ ارشاد فرمایا الا ترون کیف یتلظى عطشانا, کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے میرا بچہ علی اصغر مجھائے جا رہا ہے. عرب جو ہے نا یہ لفظ کب بولتے ہیں, جب مچھلی کو پانی سے نکال کر خشکی میں پھینکا جاتا ہے تو مچھلی پہلے تڑپتی ہے, پھر جب اس کی طاقت ختم ہوتی ہے تو آخری وقت وہ منہ کھولتی اور منہ بند کرتی ہے. اس کیفیت کو یہ تلظہ بولا جاتا ہے. حسین کہہ رہے ہیں کسی بھی وقت میرے علی اصغر کی جان جا سکتی ہے. ارے اس بچے پہ رحم کھاؤ, کوئی پانی تو دے دو. اللہ کا پھر فرمایا بیٹا اصغر, اے میرے لال, تم جد خدا کے بیٹے ہو, تمہیں اپنا فیصلہ سناؤ. ایک مرتبہ خشک زبان کو خشک ہاتھوں پر علی اصغر نے پھیرنا شروع کیا. دشمن اشقیا بھی رونے لگی. کوئی کہہ رہا تھا کہ پانی دے دے, کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں پانی نہ دیا جائے. ادھر اس حالت کو دیکھ کر عمر سعد ملعون نے حرملا کو حکم دیا تو دیکھتا کیا ہے, ایقتا کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے ورنہ انقلاب
آ جائے گا تیرے سے شوبہ کے ساتھ. حرملا نے ایسا وار کیا, ایسا تیر کمان میں جوڑ کر پھینکا کہ علی اصغر کا گلا چت گیا. ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر کا گلا چت گیا, یہاں تک کہ حسین کے پاسوں زخمی ہو گئے. بہتے ہوئے خون کو دیکھا, ہاتھوں میں لیا, آواز دی پروردگارا تو دیکھ رہا ہے, تیری مدد ہی سے میں صبر کر سکوں گا. اے اللہ, پھر فرمایا میں اسی طرح سے اپنے نانا سے جا کر ملوں گا. جناب سکینہ کہتی ہیں کہ میں نے حسین کو میرے بابا کو یہ کہتے ہوئے سنا. آپ فرما رہے اے میرے شیعو, جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا, جب بھی کسی غریب اور مسافر کی داستان غم کو سننا تو میرے مصاحب یاد کر لینا. اور اے کاش شیعہ تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے کس طرح سے میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. پانی کے بدلے میں تیر سے میرے علی اصغر کو شہید کر دیا گیا. بچے کو ہوا میں چھپایا, خیمے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں, کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے آئے, فرماتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. آئے قریب آنے کے بعد کہا بہن زینب رباب کو سنبھالو. جب رباب آئی مرحوم علامہ رشید صاحب قبلہ اللہ مقام پڑھا کرتے تھے, رباب سے پوچھا رباب یہ تم بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ کہا مولا وقت کے امام ہیں. کہا میں واجب الاطاعت ہوں. ہاں مولا واجب الاطاعت ہے. ایک مرتبہ آبا کو ہٹایا, کیا دیکھا کہ علی اصغر شہید ہو چکے ہیں. جناب رباب نے کچھ نہیں کہا, صرف اتنا کہا اے بیٹا اصغر یا بنیا امسلو کا ینہر, کیا تمہاری عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ہم نے نیسی قبر کو کھودا, غنی سے قبر کو کھود کر اصغر کو لٹایا. لٹا کر ایک جملہ فرمایا بیٹا اصغر تم اب پہلے سے زیادہ حسین لگنے لگے ہو. قبر اصغر کو بند کر کر کھڑے ہو گئے حسین, یہ کہہ کر پروردگارا تو دیکھ رہا ہے تیرا حسین کہتا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. ابھی فوراً اذان ہوگی, اس کے بعد نماز, اس کے بعد ماتم.